آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حج کا وقت بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ قریش کو تشویش میں ڈال رہا تھا، تو اب مشورہ کرنا لازم ہو گیا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ریشنل ٹاک کی سیریز وی نیڈ 313 پیپل۔ قریش کی ایک جماعت مشورہ کے لیے ولید بن مغیرہ، جو ان میں عمر رسیدہ اور عقل مند آدمی تھا، اس کے پاس آئی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ ایک جیسی بات کرنا، مختلف باتوں سے لوگوں کو ہمارے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ تو وہاں کے جو مشورہ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کیا کہیں ہم؟ ولید نے کہا تم بات کرو، میں گیس کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو کاہن کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، اس میں نہ کاہنوں کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ لوگوں نے کہا پاگل کہیں گے، تو ولید نے کہا نہیں، اس میں نہ تو پاگلوں والی گھٹن ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا تو پھر ہم شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، شاعر نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں نے کہا تو پھر ہم انہیں جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ ہاں، اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ضرور ہے، ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ہم ان کو جادوگر ہی کہیں۔ یہ بات طے کر کے یہ لوگ وہاں سے اٹھے اور حج کے لیے آنے والے تمام لوگوں کے رستوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے لوگوں کو روکتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا، اور اس کے ساتھ جھٹلانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچاتا۔ اسی طرح لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو پھیلتا دیکھ کر قریش مقابلے کی مختلف تدابیر کرتے، کبھی ہنسی اڑاتے، تحقیر و استہزاء اور حقارت امیز لہجے میں کہتے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے یہی ہے وہ۔ کمزور صحابہ کو دیکھ کر کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے۔ ان تمام تدابیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث حیرہ اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں اور قصے سیکھ کر آیا۔ یہ لوگوں کو سکھاتا اور لوگوں کو یہ بھی کہتا کہ محمد کی بات نہ سنیں، یہ کہانیاں اور یہ قصے محمد کی باتوں سے زیادہ اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرکین کو 3 باتوں پر بہت زیادہ اچنبھا تھا جو مسلمانوں اور ان کے درمیان لڑائی کا باعث تھی۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 موت کے بعد اٹھایا جانا۔ یہ تینوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کسی اور سیریز میں بیان کریں گے۔ یہی باتیں آج کے ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال کیجیے گا۔ مع السلام۔